راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے۔ کٹھن راہ، اس راہ سے گزرنے کے لیے پہلے موت سے گزرنا ہوگا، موت سے پہلے زندگی، پھر موت، پھر قبر، پھر محشر، پھر محشر میں کیا کیا، میزان، پیاس، نامہ اعمال، پل صراط، کتنی گھاٹیاں، کتنا خطرناک راستہ۔ اگر پہلے سے ہی پاؤں زخمی ہو تو تکلیف بڑھ جائے گی۔ ان راہوں سے گزرنے کے لیے پاؤں میں زخم نہیں چاہیے، پاؤں زخمی نہیں چاہیے، زخمی پاؤں لے کے جاؤ گے تو تکلیف ہو جائے گی۔ امام کہتے ہیں سنو، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، خشک ہے خون کے دشمن ظالم، خشک ہے خون کے دشمن ظالم، سخت خونخوار ہے کیا ہونا ہے، سخت خونخوار ہے کیا ہونا ہے، اور ہم کو بد کر وہی کرنا جسے، ہم کو بد کر وہی کرنا جسے، دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے، دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے۔ ایک طرف دشمن، ایک طرف دوست۔ دشمن کیسا ہے؟ پیچھا نہیں چھوڑتا، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے۔ دشمن چلا رہا ہے، ہم چلتے جا رہے ہیں، اور دوست جو چاہ رہا ہے وہ کھڑی رہے۔ پھر سنو، سخت ہے خشک ہے خون کے دشمن ظالم، سخت خونخوار ہے کیا ہونا ہے، اور ہم کو بد کر، اسے بدکنا، جسے کے جانور بدک گیا، سنا ہے نا آپ نے، جانور بدک گیا، وہ جب بدکتا ہے تو کچھ دیکھتا ہے کسی کو کیا کر رہا ہوں؟ ہماری حالت ایسی ہے، لگے ہوئے ہیں، وہ بیزار ہے، وہ دوست ان کاموں سے بیزار ہے، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہم کو بد کر وہی کرنا جسے، دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے، دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے، تن کی اب کون خبر لے ہے، یہ ہائے ہائے کے لئے ہائے ہائے کہتے ہیں تن کی اب کون خبر لے، تن کی، بدن کی، ظاہر کی، ظاہر کی کون خبر لے، تن کی اب کون خبر لے، یہاں تو دل کا آزار ہے کیا ہونا ہے، یہ دل ہی خراب ہو گیا، بیمار دل ہو گیا ہے، جب اندر ہی بیمار ہو گیا ہے تو باہر کی بات کرتے ہو۔ تن کی اب کون خبر لے، دل کا آزار ہے کیا ہونا ہے۔ آج دنیا میں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں نا، ڈاکٹر کیا دیتا ہے ان کو؟ کڑوی کڑوی دوائی دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ کڑوا مکسچر دیتا ہے نا، وہ پیتے ہیں، اچھا نہیں لگتا پھر پیتے ہیں، ڈاکٹروں کی کڑوی دوائی پی لیتے ہیں، لیکن یہاں کیا کہ میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی ضد ہے انکار ہے کیا ہونا ہے، ضد ہے انکار ہے کیا ہونا ہے، میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی ضد ہے انکار ہے کیا ہونا ہے۔ اگر یہ دل اچھا ہوتا نا تو ہمارا کچھ علاج کرتا، حدیث بات میں آتا ہے نا کہ دل اندر جو قلب ہے نا، قلب یہ اگر اچھا ہے نا تو سب اچھا ہے، اور یہی اگر اچھا نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ ساری جو یہ اوپر سے لگا لو میک اپ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر یہ اچھا ہے اندر تو پھر باہر بھی اچھا ہوگا، اور باہر کتنا بھی اچھا ہوگا اندر خراب ہے تو بات نہیں بنے گی۔ امام کہتا ہے کہ دل اچھا ہوتا تو کیا ہوتا، دل کے بیمار ہمارا کرتا آپ
آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، پر کٹے تنگ قفس اور بلبل کٹ جائیں گے، پر کٹ جائیں گے، بلبل کٹ جائیں گے اور تو اڑ نہیں سکے گا، پر کٹ جائیں گے قفس تنگ ہو جائے گا، تیرے پر کٹ جائیں گے بلبل، پر کٹے تنگ قفس اور بلبل، نو گرفتار ہے کیا ہونا ہے، نو گرفتار ہے کیا ہونا ہے، نیا نیا گرفتار ہوا ہے، قبر کی پہلی رات، قبر کی پہلی رات بڑی سخت رات ہوگی، وہ رات اگر گزر گئی نہ اچھی تو پھر خیر، بڑی ایسی رات ہوگی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، جب تک اس سے گزریں گے نہیں ہم کو تصور نہیں ہو سکتا، اسے سنا ہے قبر کی پہلی رات، پر کٹے تنگ قفس اور بلبل، نو گرفتار ہے کیا ہونا ہے۔ آج دنیا میں ہم چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، چھپ کے گناہ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی دلیری ہے، میں سمجھتا ہوں، یعنی کہ یہ سوچ کر گناہ چھپ کے کرنا کہ لوگ نہ دیکھ لیں، یعنی لوگوں کی فکر پڑ جاتی ہے کہ لوگ نہ دیکھ لیں، اگر مر کے لوگوں کو منہ دکھانا بھی نہیں ہے، مر کے لوگوں کو منہ دکھانا بھی نہیں ہے، منہ کس کو دکھانا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، جو بے پرواہی کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا گناہ، وہ خبردار ہے، تیری بے پرواہی کا یہ عالم، امام کہتے ہیں سن لے، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آلات بکھرے ہوں گے، اس شعر پہ آلات کو، یہ دو تین شعر پہ آلات کو کیفیت آبی ہوگی، وہ خوف خداوندی کا وہ عالم ہوگا کہ آلات نے کہا ہوگا کہ تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، نفس پرزور کا وہ زور اور دل زیر ہے زار ہے کیا ہونا ہے، زیر ہے زار ہے کیا ہونا ہے، زیر ہے زار ہے کیا ہونا ہے، نفس پرزور کا وہ زور اور دل زیر ہے زار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، اور آپ کو اس معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے جو بس یہی کہتے رہیں گے اور اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے، اچھا جنت ہماری ہے، بے شک اللہ غفور رحیم ہے، اور شک بھی نہیں کہ ہم حضور کے جنت بھی ہماری ہے، لیکن آپ یہ چاہو کہ میں باجرہ بہوں اور گندم حاصل کروں، یہ نادانی ہے نا، میں جو بو گے وہ کاٹو گے نا، بندہ کام تو اسے کرے پہلے، پھر امید رکھے، نماز بھی پڑھے، فرائض و واجبات کی ادائیگی بھی ہو، گناہوں سے بچتا بھی رہے، پھر کہے بڑا تو غفور رحیم معاف کر دے، تب تو بات بنتی ہے، نماز بھی نہ پڑھے، حقوق العباد کی طلب کرتا رہے، نافرمانی بھی کرتا رہے، اور پھر کہ اللہ معاف کرنے والا، سن لو یہ بات نہیں بنے گی، وہ غفور رحیم بھی ہے تو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اسی صفت قہار نہ بھولو، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے،
خوف اور رحمت کی ملی کیفیت ہونی چاہیے. بندہ اچھے کام کرے پھر کہے مولا معاف کر دے, تب پیارا کہ بندہ میری عبادت بھی کر رہا ہے, گناہوں سے بچ رہا ہے, پھر بھی کہہ رہا معاف کر دے مولا, اپنے گھر میں سے معاف کر دے. ایک آپ کسی کا نوکری کرنے لگ جائے, سمجھانے کے لیے کسی کے پاس نوکری کرے, 1 مہینہ پورا کام کرے, ڈیوٹی ٹائم ہو صبح 9 سے 5, آپ صبح 8 بجے پہنچے اور 5 بجے 10 بجے نہیں آتا, اور میں نے سے کام کر لیا. جب تنخواہ کا وقت آئے, جب مالک تنخواہ دے, تو آپ تنخواہ لیتے وقت یہ کہیں گے مالک مجھے معاف کر دینا, میں اپنی کام میں برابر کام کر نہیں سکا, میں نے وہ ڈیوٹی نہیں دی جو آپ کو چاہیے کہ مجھے آپ معاف کر دیجیے گا. مالک کو پیار آ گا کہ غصہ آئے گا کہ ایک تو بہت کام کیا, ایک تو اتنا کام کیا, ڈیوٹی سے زیادہ کام کیا, پھر بھی کہتا ہے مجھے کام نہیں ہوا, مالک خوش ہوگا, تنخواہ بڑھا دے گا. تو بندہ سب کچھ کر کے پھر کہے مولا کچھ نہیں کیا, معاف کر دے, تو اس مالک کو کتنا پیار آئے گا. یہ ہوتی ہے بات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, سنو کہ کام زندہ کے کیے, کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے, کیا ہونا ہے شوق گلزار ہے, کیا ہونا ہے. ہائے نیند مسافر تیری کوچ تیار ہے, کیا ہونا ہے کوچ تیار ہے, کیا ہونا ہے. کراچی سے حیدرآباد نہیں آنا بھائی, یا کراچی سے سکھر نہیں آنا, نہ لاہور جانا کہ بندہ کہ کوچ تیار ہے. یہ کوچ نہیں ہے بھائی, یہ کراچی سے لاہور والی کوچ نہیں ہے, یہ کوچ ہے. کہاں جانا ہے؟ انتقال کرنا ہے, جگہ بدلنی ہے. ماں کے پیٹ سے عالم اروا سے باپ کی پشت میں آئے, انتقال کر کے باپ کی پشت سے انتقال کر کے ماں کے پیٹ میں آئے, ماں کے پیٹ سے انتقال کر کے دنیا میں آئے, اب یہاں سے انتقال کر کے قبر میں جانا ہے, اور پھر وہاں سے انتقال کر کے محشر میں, پھر انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوا اور حضور کی محبت دل میں رہی تو وہاں سے انتقال کر کے انشاءاللہ سیدھا جنت میں. مرنا ہے کدھر سے, مرنا کدھر؟ وہ موت جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں, یہ کسی غیر مسلم سے پوچھو, کسی غیر مسلم سے پوچھو کہ موت کیا ہے, تو وہ کہے گا کہ بس موت کے وقت ایسا ہوگا کہ بس اندھیرا آئے گا, پھر اندھیرا پڑے گا, پھر اندھیرا پڑے گا, پھر اندھیرا 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 اندھیرا. کسی مومن سے پوچھو موت کیا ہے, مرنے کے بعد اجالا, پھر اجالا, پھر اجالا, پھر اجالا ہو جانا. یہ موت تو ایک پل ہے جو ہمیں اس پاس سے اس پار لے کے جائے گی. دنیا تو سرائے, تھوڑے دن, تھوڑی گھڑیاں جس کو ہم 100 سال زندگی کہتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایک پل بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال ہائے رے نیند مسافر تیری کوچ تیار ہے, کیا ہونا ہے دور جانا ہے, رہا دل تھوڑا. ہمارے اس مجمع میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو 60 پلس ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں 70 کے قریب لوگ ہوں گے, 70 پلس بھی ہوں گے, دیکھ رہا ہوں 50 پلس بھی ہوں گے, 40 پلس بھی ہوں گے, بچے بھی ہیں. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, موت کسی کی عمر نہیں دیکھتی, یہ بات ہے. لیکن جو 50-60 کراس کر گئے ان کے لیے تو وقت بہت کم ہے نا, بظاہر اللہ کے کرم سے سینچری مار لے تو الگ بات ہے. آج کے دور میں 50 مارنا مشکل ہو گیا. تو جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ان کے پاس وقت تھوڑا ہے. سنو, دور جانا ہے, رہا دل تھوڑا, راہ دشوار ہے, کیا ہونا ہے, راہ دشوار ہے, کیا ہونا ہے. اب نے اس سوال کو سامنے والا نے پوچھا, استفہام میں انداز سے پوچھا, گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جانا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہو جانا ہے کہ نہیں؟ جانا ہے نا. میں کہوں کچھ موت کا مزہ چکھنا ہے کہ نہیں؟ کون ہے کہ نہیں کہے گا؟ ہر ایک چکھنا ہے نا, جانا ہے نا, جانا ہے نا. گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, تم مت پہ کیا مار ہے, کیا ہونا ہے, مت پہ کیا مار ہے, کیا ہونا ہے. پتہ ہے جانا ہے, تیاری کی تو مت ماری گئی, مت ماری گئی نا بھائی, پتہ بھی ہے جانا ہے پھر بھی تیاری نہیں. گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, جانا ہے, جانا ہے, تم مت پہ کیا مار ہے, کیا ہونا ہے, مت پہ کیا مار ہے, کیا ہونا ہے. بتاؤ مجھ سے میں سے پوچھتا ہوں, ہم میں سے کون ہے جو موت کے لیے تیار ہو, اس وقت میں تیار ہوں؟ شاید ایک بھی ہاتھ نہیں, میرا بھی ہاتھ نہیں. مبارک ہو. یعنی کہ زندگی سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ بس میں جاؤں. اور جب بندہ سوچتا ہے کہ بس آئے گی کیا ہوگا, تو پھر جسم میں لذت آئی ہوتی ہے. کبھی تصور کرके دیکھے کہ میں مر رہا ہوں, ابھی تھوڑی دیر بعد مرنے والا ہوں. وہ صحابی اصول تھوڑی ہیں, وہ صحابی اصول تھے. آقا نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تیری عمر اب ایک ساتھ رہ گئی ہے,
اگر کوئی ہم سے کہہ دے کہ اب تیری عمر صرف 1 گھنٹہ رہ گئی، ساتھ رہ گئی، تو ہماری حالت کیا ہوگا؟ ہم کو سمجھانے لے کے رہا ہوں، وقت سے پہلے کوئی نہیں بنتا، سمجھانے لے کے رہا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی نہ کہے ایک ساتھ بات کو مرنے والا کا مدر مر جائے، وہ خوف ہو جائے. لیکن وہ صحابہ رسول تھے، عرض کی حضور کوئی ایسا عمل بتائیں جو اس ایک ساتھ میرے لیے بہتر ہے. آقا فرماتے ہیں علم حاصل کر. یعنی کہ اندازہ کرو کہ علم کی شان کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے. آخری ساتھ بچی ہے، آقا فرماتے ہیں علم حاصل کر. اگر ہمیں کوئی کہہ دینا کہ ایک بچی کا کیا کرے، سب سے پہلے بچوں کو بلا لے، آ جاؤ یا آ جاؤ، سب آ جاؤ، اب وقت جانے والا ہے، تو یہ اس کو دینا، تو وہ اس کو دینا، تو یہ مت کرنا، تو وہ مت کرنا، تو یہ کرنا، تو ویسے کرنا، تو یہ کرنا، تو وہ کرنا، سمجھانے کے لیے ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے. یہ سوچ سوچ کر جان ہلکان ہوئی جاتی ہے، جان ہلکان ہوئی جاتی ہے، بار سا بار ہے کیا ہونا ہے، بار سا بار ہے کیا ہونا ہے، بار جانا ہے نہیں ملتی نا. نہ کیسے ملے؟ کوئی نیکیاں کی ہو تو نا، ساتھ عمل کیا ہو تو نا، قربانی بھی کرتے ہیں نا عید کے دن، تو بھی پتہ نہیں اخلاص کہاں جاتا ہے. بھائی بڑا جانور لے کے آؤں گا، میں اس سے تگڑا لے کے آؤں گا، بھائی میرا جانور سب سے اچھا ہونا چاہیے محلے میں. کہاں کا اخلاص؟ یہی جانور اگرچہ چھوٹا کیوں نہ ہو، اگرچہ کمزور کیوں نہ ہو، اگر اخلاص ہے نا تو کل صراط پر سواری بنے گا، سواری بن جائے گا، نیک اعمال آ جائیں گے. سنو، پال جانا ہے نہیں ملتی نا، زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے، زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے، راحتوں تیغ پر کل صراط، راحتوں تیغ پر اور قلبوں کو گلائے خار ہے کیا ہونا ہے، گلائے خار ہے کیا ہونا ہے. اندھیرا ہوگا، اندھیرا نو روشنی نہیں ہے، سرچ لائٹ جلتی ہے نا دن رات میں، اندھیرا ہوتا ہے تو کیا لگا لیتے ہیں، برف لگا لیتے ہیں، روشنی ہو جاتی ہے نا. ادھر روشنی ہوگی عملوں کی، وہاں نور ہوگا. یہ روشنیاں کام نہیں آئیں گی. امام کہتے ہیں کہ روشنی کی ہمیں عادت اور گھر تیرا اتار ہے کیا ہونا ہے، تیرا اتار ہے کیا ہونا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت یہ اندھیری رات کا چراغ نہ بجھاؤ، یہ اندھیری رات کا چراغ ہے. یہ سرکار کی جو گاڑی والی سنت ہے نا، یہ کیا ہے؟ قبر کا چراغ. کیا ہے یہ؟ اس کو اپنے ہاتھوں سے نہ بجھاؤ. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے خدا کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے قبر کے چراغ کو نہ بجھاؤ. یہ ہوگی تو روشنی ہوگی. روشنی کی ہمیں عادت اور گھر تیرا اتار ہے کیا ہونا ہے، بیچ میں آگ کا دریا حائل. جہنم کے اوپر ہوگا، بول بیچ میں آگ کا دریا حائل، قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے، قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے. من کا واسطہ مجھے اس دھوپ سے بچا، مجھ کو تو شاپ جاڑوں میں اس دوپہر کی ہے. امام کہتے ہیں آقا اپنے دامن پاک کا واسطہ مجھے اس دھوپ سے بچا لیجیے، کیونکہ یہ سردیوں کی دھوپ، یہ موسم سرما کی دھوپ مجھ پر شاق ہے. آقا میں اتنا کمزور ہوں کہ سردیوں کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتا. آقا اس دھوپ کو کیسے برداشت کر سکتا؟ اس کڑی دھوپ کو کیسے جھیلے، شعلہ زنار ہے کیا ہونا ہے، شعلہ زنار ہے کیا ہونا ہے، شعلہ زنار ہے کیا ہونا ہے. جہنم کو زنجیروں میں جکڑ کر فرشتے لے کے آئیں گے، اتنی خونخوار ہوگی اس کی دہشت سے لوگ مر رہے ہوں گے. ایسی حالت ہو جائے گی. 70,000 لگام ہوں گی، 70,000 فرشتے لگام پر ہوں گے اور اس کو پکڑ لائیں گے. وہ بڑی اپنی مطلب خونخواری پر ہوگی، وہ اتنی خطرناک شکل میں ہوگی کہ بس پھر حضور آئیں گے اور حضور اس پر کرم کریں گے، اس کے حضور کی صدقے میں اترا پیچھے ہوگی. امام کہتے ہیں کہ اس کڑی دھوپ کو کیسے جھیلے، شعلہ زنار ہے کیا ہونا ہے. ہائے بگڑی
کہاں آ کر نام عین مجدھار ہے کیا ہونا ہے. ادھر توبہ نہیں ہوگی, ادھر توبہ نہیں, ادھر کچھ نہیں ہوگا. وہ دن تو جزا سزا کا دن ہے. یہ دنیا ہے, اس میں جو کرنا ہے کر لے. توبہ کرنی ہے ادھر, حضور کو ماننا ہے ادھر ماننا. آج لے کی پناہ مدد مانگنے سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں کرنا. توبہ کرنی ہے آج دنیا میں کرنا, ادھر کچھ نہیں ہوگا. امام کہتے ہیں ہائے بگڑی تو کہاں آ کرنا عین مجدھار ہے کیا ہونا ہے, عین مجدھار ہے کیا ہونا ہے. یہ شعر پڑھتا ہوں, پڑھتا ہوں, لیکن یہ شعر جب پڑھتا ہوں تو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مومنوں کو اپنا دیدار عطا کرے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. کل دیدار کا دن ہے کل, اور یہی بات بھی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ حضور کا دیدار بھی ہوگا, قبر میں بھی ہوگا, حشر میں بھی ہوگا. لیکن دیدار کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ آنکھ چاہیے. امام کہتے ہیں کہ کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے, آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے, آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. جان تو جاتے گی جائے گی, قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا میں نظارہ تیرا, آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے, آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے, آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. منہ دکھانے کا نہیں اور سحر, رات بھی نہیں سحر. رات میں تو اندھیرا ہوتا ہے, بولو بندہ چھپ جائے گا, دن میں کیسے چھپے؟ سورج صبح نیزے پر ہوگا. کل تو دیدار کا دل اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. منہ دکھانے کا نہیں اور سحر عام دربار ہے کیا ہونا ہے, عام دربار ہے کیا ہونا ہے, عام دربار ہے کیا ہونا ہے, عام دربار ہے کیا ہونا ہے. ان کو رہنمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے, وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے, وہ گڑی مار ہے کیا ہونا ہے. لے وہ حاکم کے سپاہی آئے, لے وہ حاکم کے سپاہی آئے, صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے, صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے, صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے. بات بناتے نہیں, یہ نہیں ایسا تھا, نہیں ایسے نہیں, آپ کو غلط فہمی ہوئی, ایسے نہیں ایسا تھا, نہیں یہ تو یوں تھا, آپ نے غلط دیکھا, آپ نے غلط سمجھا, یہاں تو کر لیں گے. واہ نہیں بات بنانے کی مجال, واہ نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. تکلمنا ایدی, ان ہاتھوں سے کی ہے تو وہ بھی بولیں گے, جسم کا ایک حصہ اس بولے گا, گواہی دے گا, اچھا کیا تو اچھائی کی, برا کیا تو برائی. وہ نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے کیا ہونا, چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. سب سے اچھا رشتہ, سب سے پیارا, سب سے معتبر رشتہ ماں باپ, ماں کا بیٹے کا, ماں بیٹی کا, بیٹے ماں کا. ماں بہت زیادہ محبت کرتی ہے,
آج دنیا میں ماں بہت پیار کرے گی، لیکن میرے بھائیو جو بہت پیار کرتی ہے نا ماں، وہ بھی کل ساتھ ہی دے گی. جو باپ اس کے بیٹے کو ہاتھ لگا کے دکھائے، خون جوش مارتا ہے کہ میرے باپ بیٹے کو ہاتھ کس لگایا، قتل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ باپ بھی کام نہیں آئے گا. سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سب یہی چھوڑ دیں گے. ساتھ والوں نے یہی چھوڑ دیا، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے. نزا کے وقت ہوتا ہے، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، اس کو دیکھ لوں، اس کو دیکھ لوں، اس سے مل لوں، اس سے مل لوں. اور ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، رونے والے کھڑے ہوتے ہیں اور افسوس کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں، آخری دیدار ہے ملنے وغیرہ وغیرہ. امام کہتے ہیں اس کیفیت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا نچوڑ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ محبتیں دنیا میں کرو، لیکن اتنی جتنی دنیا کے لیے ضرورت ہے. اصل محبت حضور سے ہونی چاہیے اور ایسی محبت کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے. امام درد دے رہے ہیں کہ آخری دید ہے آؤ ملنے، آخری دید ہے آؤ ملنے، رنج بیکار ہے کیا ہونا ہے، رنج بیکار ہے. ادھر یہ جو کچھ ہے ادھر کسی کا کوئی نہیں ہوگا. اتنا کر دو. سنو جیسا کہ کیا کرنا چاہیے. امام کہتے ہیں کہ دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، یہ اب بس پیار ہے کیا ہونا، یہ اب بس پیار ہے کیا ہونا ہے. دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر پار ہے کیا ہونا. میں بچھڑ رہا ہوں، بچوں سے بچھڑ رہا ہوں. کسی بیمار سے پوچھو، چلو بیمار سے پوچھو، چلو زیادہ بات نہیں کرو، بیمار سے پوچھو. کسی بیمار سے پوچھو جس کو یقین ہو چلا ہو کہ بس اب میں جانے والا ہوں، وہ کہتا ہے کہ بچہ یاد آ رہا ہے، میرا بچے سے جدا ہو رہا ہوں، ہائے میری بیوی بھی جدا ہو رہا ہوں، ہائے میرے گھر سے جدا ہو رہا ہوں. یہ کیا دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، لگا لیا دل، اب سفر بار. اور کسی مومن سے پوچھو وہ تو بے قرار ہوتا ہے کہ کب موت آ جائے، کب میں جا کے ملوں. یہ ہوتا ہے مومن. یہ فرق ہے ایک مومن میں اور ایک عام بندے میں. وہ ڈرتا ہے میرا ہوگا کیا، میں جاؤں گا کیسے، لیکن مومن کہتا ہے کہ میں جاؤں کیسے، یہ بتاؤ جاؤں کیسے. امام کہتے ہیں بے چلی آم کی اشکوں کی طرح دامن پر کہ نہیں تارے نظر جز دو سے تارے دامن. جس طرح دامن بوسیدہ ہو جائے اور پھٹ جائے اور صرف 2-3 دھاگوں سے جڑا رہے، جب تک 2-3 دھاگے ہیں نا اس کا تعلق رہتا ہے دامن سے. اور جیسے 2-3 تار ٹوٹتے ہیں نا دامن لگتا ہے. تو مومنوں کا دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے 3 دھاگے جڑے ہوئے، کب ٹوٹے ہو جائیں. یہ ہوتا ہے مومن کی شان. اور جو ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے. جو جا رہا ہوتا ہے تو وہ اطراف میں احباب کھڑے ہوتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں، خوب رو رہے ہوتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے، بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے. دل اس سے لگاؤ، دل اس سے لگاؤ جو نزا کے وقت بھی آئے، جو قبر میں بھی ساتھ دے اور جو میدان محشر میں بھی ساتھ دے کر جنت میں لے جائے. دل اس سے لگاؤ، آمینہ کے لال سے لگاؤ. باقی کسی دل نہ لگاؤ. یہ دل کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ ہر ایک کو دے دیتے ہو. یہ دل اس کو دو نا جو لاج نبھانا بھی جانتا ہے. لجپال پریت توڑ دے نہیں، یعنی باں پھڑ دے اور چھوڑ دے نہیں. دل اس کو دو جو لاج نبھانا جانے. امام کہتے ہیں اگر ایسا نہیں کرو تو کیا ہوگا. نظر میں دھیان نہ بٹ جائے کہیں، نظر میں دھیان نہ بٹ جائے کہیں، یہ اب بس پیار ہے کیا ہونا ہے. ہم کیا ہم کس بات کا ہے. جانے والا جو ہے کہتے ہیں کہ اس کا غم ہے کہ ہر ایک کی صورت، کبھی بیٹا آ گیا، کبھی ماں آ گئی، کبھی باپ آ گیا، کبھی بیٹی آ گئی، کبھی بیوی آ گئی، کبھی گھر آ گیا، کبھی دولت آ گئی، کبھی یہ کبھی کھینچنا، ساری صورتیں گھوم رہی ہیں اور جس کی صورت چاہیے وہ نہیں ہے. نظر میں دھیان نہ بڑھ جائے کہیں، یہ ابس پیار ہے کیا ہونا ہے. اس کا غم ہے کہ ہر ایک کی صورت گلے کا ہار ہے کیا ہونا ہے، گلے کا ہار ہے کیا ہونا ہے. آخری دو شعر بندے کے ساتھ کلام کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ شعر سنو گے تو جھومو گے. پہلے یہ شعر سنو. امام نے اتنی باتیں کی، اتنا سمجھانے کی کوشش کی. کہتے ہیں کہ باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں وار ہے کیا ہونا
اتنی باتیں تو سننے کے بعد میں چوٹ کھا جائے کہ اب تو سنوں میں، اب تو میں اچھا ہو جاؤں، اب تو نمازی بن جاؤں، اب تو حضور کی سنت کا عامل بن جاؤں، اب تو چھوڑ دوں دنیا کی محبت کو، اب تو چھوڑ دوں غیر کی محبت کو، اب تو اس دل سے غیر کی محبت کو نکال دوں اور حضور کی محبت دل میں ڈال لوں. اتنا کچھ سننے کے بعد تو ہونا چاہیے. امام کہتے ہیں پر کہاں باہر ہے کیا ہو. اچھا اتنی بات کر کے چونکہ خیر خوف اور رحمت کی ملی جلی کیفیات ہونی چاہیے نا انسان. صرف خوف پر نہیں، صرف رحمت پہ نہیں، خوف اور رحمت یہ دونوں کیفیات مل کے رہیں تب بندہ زندگی گزارے گا. ڈرا دیا خوب ڈرا دیا، سمجھا بھی دیا، لوگ سمجھ گئے. پھر کہتے ہیں کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، سبحان اللہ. کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا، جب وہ غفار ہے. کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے، جب وہ غفار ہے. ان باتوں کو سن کر کتنی بات آنکھیں اشک بار ہو چکی تھی، کتنی بات آنکھیں دیکھ رہا تھا رو رہی تھی، اور میں بھی اندر سے رو رہا تھا، آنکھیں بھی رو رہی تھی. بات ایسی تھی لیکن جب مقطع سن لیا نا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے، جب وہ غفار